السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ۔ صدق اللہ العظیم وبلغنا علی رسولہ النبی الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ آئیے کچھ عرض معروف کرنے سے قبل عقیدت و محبت کے ساتھ ہم سب مل کر آقا نامدار مدنی تاجدار دونوں عالم کے مالک مختار جناب پاک محمد الرسول اللہ ارواحنا فدا صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں درود پاک پیش کریں۔ اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نحن عباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ۔ هو الحبیب الذی ترجى شفاعته لكل حول من الاحوال مقتحم۔ یا ربی بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى یا واسع الکرم۔ غوث اعظم بمن بے سر و ساما مدد، قبلہ دی مدد، کعبہ ایما مدد، قادریم نعرہ یا غوث اعظم می زنم، دمز شیخ احمد رضا خان قطب عالم می زنم، بگرداب بلا افتادہ کشتی، ضعیفانو شکست رات پشتی، بحق خواجہ عثمان ہارونی مدد کن یا معین الدین چشتی۔ ایک بار نبی اور آل نبی کی بارگاہ میں درود پاک پیش کریں۔ اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ۔ زرع شاداب و ہر زرع پہ شیر سے، زرع شاداب و ہر زرع پر شیر سے، برکات رضاعت پہ لاکھوں سلام، برکات رضاعت پہ لاکھوں سلام۔ بھائیوں کے لیے ترک پستہ کریں، بھائیوں کے لیے ترک پستہ کرے، دودھ پیتوں کی نسبت پہ لاکھوں سلام، دودھ پیتوں کی نسبت پہ لاکھوں سلام۔ ہم غریبوں کے آقا پہ بے حد درود، ہم غریبوں کے آقا پہ بے حد درود، ہم فقیروں کی ثروت پہ لاکھوں سلام، ہم فقیروں کی ثروت پہ لاکھوں سلام۔ حضرات، ماہ ربیع النور شریف کا مہینہ جاری و ساری ہے، اور گزشتہ جمعہ کو ہمارے درمیان سے یوم ولادت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا گزر ہوا۔ اللہ تبارک و تعالی ان مبارک دنوں کے صدقے میں ہماری حاضری کو قبول فرمائیں اور ہمارے لیے ذریعہ نجات بنائیں۔ میں نے جس آیت کریمہ کی تلاوت آپ حضرات کے سامنے پیش کی، اس میں اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، اور اپنے رب کی نعمت کا خوب چرچا کرو۔ اس کے تعلق سے اس آیت پر میں گزشتہ جمعہ پر بھی کچھ گفتگو کیا تھا، مگر آج میرا موضوع سخن، میری گفتگو کا انداز حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مبارکہ کا اس حصے کو بیان کرنا ہے جو دودھ پینے کا زمانہ آپ کا تھا۔ تو یاد رکھیں، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دودھ نوش سب سے پہلے اپنی والدہ حضرت ماں آمنہ رضی اللہ تعالی عنہا کا فرمایا، پھر اس کے بعد ابو لہب کی آزاد کردہ لونڈی حضرت صوبیہ رضی اللہ تعالی عنہا کا بھی دودھ آپ نے نوش فرمایا۔ پھر تیسرا دودھ جو آپ نے نوش فرمایا وہ حضرت ماں حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہا کا نوش فرمایا۔ یہ بات یاد رکھیں، حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہا کا جو دودھ آپ نے نوش فرمایا، اور اس دوران جو واقعات حضرت حلیمہ سعدیہ کے ساتھ پیش آئے،
وہ بہت دلچسپ ہے اور ایمان کو تازہ کرنے والے ہیں۔ یاد رکھیں عرب کا یہ دستور تھا کہ وہ اپنے بچوں کو دودھ پلانے کے لیے دائیوں کو رکھا کرتے تھے، اور قرب و جوار کے گاؤں کی غریب گھر کی عورتیں وہ شہر مکہ میں آتی اور اطراف میں آتی اور بچوں کو لے جاتی، اور دودھ پینے کا زمانہ ختم ہونے کے بعد وہ جب بچوں کو واپس اپنے قبیلے میں لوٹاتی تو وہ قبیلے والے ان عورتوں کو انعام و اکرام سے نوازتے تھے، جس سے ان کا گزارا چلا کرتا تھا۔ تو یہ دستور تھا عرب کا کہ شہر کے اندر آ کر گاؤں کی عورتیں بچوں کو لے جاتی اور دودھ پلاتی، اور دودھ پلانے کے بعد جب عمر ختم ہو جاتی تو واپس اپنے قبیلے میں لوٹاتی، اس سے جو ان کا چلتا تھا۔ انہی عورتوں میں سے ایک حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہا بھی تھی۔ تاریخ کے اندر ہے کہ حضرت حلیمہ سعدیہ وہ عورت تھی کہ جن کا پہلے کچھ مقام ہی نہیں تھا، غریبی کا عالم، بچے اور ساتھ میں جو سواری تھی وہ بھی لاغر۔ فرماتے ہیں کہ جب عورتیں بچے لینے کے لیے مکہ المکرمہ آئی تو ان عورتوں کے اندر حضرت حلیمہ سعدیہ بھی تھی، مگر حال یہ تھا کہ جو دوسری عورتیں تھیں، وہ عورتیں جن سواریوں پر سوار تھی ان کی سواریاں مضبوط تھی اور تیز چلا کرتی تھی، مگر حضرت حلیمہ سعدیہ کا حال یہ تھا کہ ان کی سواری کی جو اونٹنی تھی وہ بالکل لاغر اور کمزور تھی، کیونکہ آپ کی غریبی کا زمانہ تھا، چلنے کے بھی قابل نہیں رہتی، لڑ کھڑاتی ہوئی پہنچتی تھی۔ مگر یہ ہے کہ قسمت کا ستارہ حضرت حلیمہ کا بلند تھا۔ اب ادھر در یتیم اور ادھر غریب، کہتے ہیں غریبوں کے مسکینوں کے آقا میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرت حلیمہ سعدیہ اور عورتوں کے ساتھ جب مکہ میں داخل ہوئی تو عورتوں نے الگ الگ جگہوں پر جا کر جن کے پاس دولت زیادہ تھی ان کے بچوں کو دودھ پلانے کے لیے اپنی گود لے لیا، مگر ایک ہی شخصیت بچی تھی جس کو کسی نے نہ لیا، کیونکہ وہ در یتیم تھے۔ حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قسمت کا ستارہ یہاں سے بلند ہونے والا تھا، حلیمہ سعدیہ نے ان کو نہیں لیا، بلکہ حلیمہ سعدیہ کو اللہ نے مصطفیٰ کے لیے چنا۔ حلیمہ سعدیہ نے ان کو نہیں لیا، مگر اللہ کریم رب العزت جل جلالہ نے حضرت حلیمہ کو مصطفیٰ کے لیے چنا۔ اب عورتوں کا معاملہ یہ تھا کہ یہ جو بچہ ہے، یعنی میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ماں کے پیٹ ہی میں، جب میں نے گزشتہ جمعہ کو بتایا تھا آپ یتیم ہو چکے تھے، فرمایا تھا نا کہ آپ پیٹ میں تھے، باپ کا انتقال ہو چکا تھا، آپ کی 6 سال کی عمر تھی، آپ کی والدہ کی وفات ہو چکی تھی، آپ کے دادا کی وفات ہو چکی تھی۔ اسی لیے میں نے گزشتہ جمعہ کو بتایا تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ احسان اس لیے فرمایا کہ مصطفیٰ کریم کی پرورش اللہ کے علاوہ کسی نے یہ دنیا والوں پر احسان نہ رکھنے کے لیے، بلکہ مصطفیٰ کا احسان دنیا والوں پر ہے، دنیا کا احسان مصطفیٰ پر نہیں ہے۔ اب حضرت حلیمہ کو چن لیا تو میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ، اور عورتوں نے سب بچوں کو لیا جو اعلیٰ گھرانے کے تھے، مگر مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کسی نے نہ لیا۔ اب حضرت حلیمہ سعدیہ بھی ایسی تھی کہ ان کو کوئی دے نہیں رہا تھا، کیونکہ ان کی پستانوں میں دودھ نہیں تھا، کمزور تھی، لاغر تھی، اور جس اٹنی پر سوار ہو کر آئی تھی وہ اٹنی بھی کمزور تھی، وہ بھی چلنے کے لائق نہیں تھی، تو ان کو بھی کسی نے نہ دیا۔ اب جب حضرت حلیمہ سعدیہ کو خبر مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پڑی، آپ پہنچے آپ کی والدہ کے پاس اور لیا، اور لینے کے بعد جو ان میں قرار ہوتا تھا کہ 2 سال یا 2.5 سال کے بعد ہم اس کو واپس لوٹا دیں گے۔ درود پاک پڑھے، جگہ بہت ساری، کھڑے کو صفحہ درست کر لیں۔ اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ تھوڑا آگے بڑھ جائیں، جگہ بہت ساری ہے، میں دیکھ رہا ہوں۔ درود پاک پیش کریں۔ اللہم صلی علی سیدنا نبینا مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ اب عورتوں نے اپنے اپنے انداز سے بچوں کو لے لیے، مصطفیٰ کریم کو کسی نے نہ لیا، اور حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنی خدمت کے لیے پسند فرمایا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے پسند فرمایا، اور ان کا دودھ نوش فرما کر ہمیشہ کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے امام الانبیاء کی رضائی ماں کا شرف اللہ نے حضرت حلیمہ کو عطا فرمایا، کیونکہ قیامت تک آپ کو ام مصطفیٰ کہا جائے گا۔
حضرت حلیمہ سعدیہ کو کسے پکارا جائے گا؟ ام مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، رضائی ماں کی تھی، اس لیے اللہ نے ان کو نوازنا تھا۔ یہ نوازا جب حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہا مصطفیٰ کریم کے گھر پر تشریف لے گئی، چہرے پر نظر پڑی تو سورج سے بھی زیادہ چمکدار۔ فرماتی ہے، تاریخ لکھتے ہیں، حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہا پاس میں گئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم دودھ سے زیادہ سفید گرم کپڑے میں لپٹے ہوئے سبز حریر سیدھے سو رہے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا رحمت والا ہاتھ سینے مبارک پر تھا۔ تاریخ بتاتی ہے کہ میرے مصطفیٰ اس طرح سوئے ہوئے تھے، سینے مبارک پر تھا، آپ سے کستوری کی خوشبو آ رہی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حسن و جمال کا یہ عالم تھا۔ حضرت حلیمہ فرماتی ہیں کہ میں دیکھتے ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر فریفتہ ہو گئی، فدا ہو گئی، دیکھتے ہی فدا ہو گئی۔ قریب ہو کے میں نے اپنا ہاتھ پیار سے اور نرمی سے آپ کے سینے انور پر رکھا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم تبسم فرمایا۔ میرے کو دیکھ کر مصطفیٰ کریم نے تبسم فرمایا، یعنی مسکرایا اور اپنی مبارک آنکھیں کھول دی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں سے ایک نور نکلا جس کی روشنی آسمان تک پہنچ گئی۔ حضرت حلیمہ فرماتی ہیں، اور مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے میری طرف دیکھا، میں نے فرط محبت سے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اٹھا لیا، پیشانی پر بوسہ دیا، گود میں لے کر اپنی داہنی چھاتی مصطفیٰ جان رحمت کے منہ میں دے دی تو میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت سے میری چھاتی میں اس قدر دودھ اتر آیا کہ میں تعجب میں پڑ گئی۔ میری پستانوں میں، میری چھاتیوں میں دودھ نہیں تھا، سوکھ چکا تھا، اسی وجہ سے میرا بچہ بھی زیادہ رو رہا تھا سفر کے دوران، مگر مصطفیٰ کریم کو جیسے ہی سینے سے لگایا اللہ تبارک و تعالیٰ نے میری چھاتیوں میں دودھ کو مل دیا۔ میں پریشان تھی، تعجب میں تھی، تعجب میں پڑ گئی۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنا چاہا پیا۔ میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بائیں جانب لیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بائیں چھاتی کا دودھ پینے سے انکار فرما دیا، اور یہی طریقہ مصطفیٰ کریم نے برابر جاری رکھا، یعنی ہمیشہ حضرت حلیمہ سعدیہ کی داہنی پستان سے آپ دودھ پیتے، بائیں پستان کو اپنے بھائی کے لیے چھوڑ دیا کرتے تھے۔ یہ عدل و انصاف کا طریقہ حضرت حلیمہ فرماتے ہیں کہ پہلے دن سے آپ نے جاری فرمایا تھا۔ فرماتی ہیں کہ ہمیشہ یہی کہ داہنی چھاتی سے دودھ پیتے اور اپنے بھائی کے لیے بائیں چھاتی سے دودھ نہیں پیتے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بہت سارے علوم کے خزانوں سے عطا فرمایا، فرمایا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم جانتے تھے حضرت حلیمہ سعدیہ کا شیر خوار بیٹا عبداللہ بھی ہے۔ مصطفیٰ کریم بچپن ہی سے جانتے تھے کہ میرا ایک بھائی دودھ پیتا بھائی ایک بھی ہے، میں اس کے لیے چھوڑ دوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس لیے چھوڑ دیتے تھے، گویا دودھ پیتے ہی عدل و انصاف کی مثال قائم فرما دی اور زمانے کو بتا دیا کہ میں کسی کا حق دبانے کے لیے نہیں بلکہ عدل و انصاف قائم کرنے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے اس دنیا میں بھیجا ہے۔ میرے مصطفیٰ سے زیادہ کوئی عادل نہیں ہو سکتا، میرے مصطفیٰ سے کوئی زیادہ انصاف ور نہیں ہو سکتا۔ دنیا کا کوئی بادشاہ، دنیا کی کوئی بھی حکومت مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ انصاف پر نہیں ہو سکتی کہ جو شیر خواری کے زمانے میں، دودھ پیتے حالت کے زمانے میں اپنے بھائی رضائی بھائی عبداللہ کے لیے دودھ چھوڑ دیتے، حالانکہ بچوں کو معلوم نہیں ہوتا کہ میرا دوسرا بھائی ہے، مگر اللہ نے آپ کو علوم و فنون کا خزانہ عطا فرمایا تھا، عالم الغیب تھے آپ، اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو ہر چیز سے عطا فرمایا تھا۔ اب حضرت حلیمہ کی گود میں آ گیا پہلا معجزہ تو یہ دیکھ سوکھا پستان ابھر آیا ہے کہ نہیں۔ حضرت حلیمہ سعدیہ فرماتی ہیں پھر میں آپ کو دادا جان حضرت عبد المطلب رضی اللہ تعالی عنہ اور آپ کے والدہ ماجدہ حضرت آمینہ طیبہ طاہرہ کے اجازت لی تو انہوں نے خوشی خوشی اجازت دے دی۔ حضرت آمینہ رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے لخت جگر نور نظر مصطفیٰ کریم کو میرے سپرد کیا اور سلامتی کے ساتھ واپس لوٹنے کی دعا بھی فرمائی۔ اب میں لے کے چلی، اب چلی، کیا انداز ہوا۔ حضرت حلیمہ سعدیہ فرماتی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر جب میں شوہر کے پاس آئی تو میرے شوہر نے دیکھا تو شوہر بھی میرے آقا کے حسن و جمال کو دیکھ کر فدا ہو گئے، میرے مصطفیٰ کے حسن و جمال کو دیکھ کر وہ بھی فدا ہو گئے۔ حضرت حلیمہ فرماتی ہے، بیان کرتی ہیں کہ ہماری دونوں
اٹھنی، ہماری دونوں اٹھنی جو خشک سالی کی وجہ سے ایک قطرہ بھی دودھ نہیں دیتی تھی، جس کے تھن میں دودھ نہیں تھے، جیسے ہی مصطفیٰ کریم ہمارے پاس آئے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہماری اٹھنیوں کے اندر دودھ بھر دیا۔ پہلے تو اپنی جھانکیوں میں دودھ آ گیا، پھر اٹھنی کے پاس جیسے میرے مصطفیٰ گئے، اس اٹھنی کے اندر بھی دودھ آ گیا۔ حضرت حلیمہ فرماتی ہیں آہا، خود میری چھاتی بھی دودھ سے بھر گئی، جس کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اور میرے بیٹے حضرت عبداللہ نے سیر ہو کر پیا، اور ہم چین اور سکون سے پوری رات سو گئے۔ اب لے کبھی مکہ ہی میں تھے، باہر نہیں نکلے تھے۔ پھر حضرت حلیمہ فرماتی ہیں کہ میں جب مکہ سے نکلنا چاہی اور جب قافلے کے ساتھ نکلنا چاہی، ایک بار پھر میں حضرت آمنہ کے پاس گئی اجازت لینے کے لیے کہ اب میں آپ کے بچے کو لے کر مصطفیٰ کریم کو لے کر جا رہی ہوں، اجازت لینے جاتی ہے۔ حضرت حلیمہ فرماتی ہیں ایسا ہی ہوا کہ مصطفیٰ کریم کے طفیل ہمارے گھر میں رحمتوں برکتوں کا نزول ہو گیا۔ وہ پہلے غریبی کا عالم تھا، خشک حالی کا زمانہ تھا، کھانے کی پریشانی تھی، اس کی وجہ سے نہ ماں کی چھاتی میں دودھ تھا نہ اٹھنیوں میں دودھ تھا، بلکہ پریشان تھے، اتنی کمزور تھی۔ حضرت حلیمہ فرماتی ہیں کہ میرے شوہر نے مجھ کو بتایا حلیمہ خاموش رہو، ان باتوں کو چھپاؤ، کیونکہ مجھے معلوم ہے کہ جس دن سے یہ بچہ پیدا ہوا ہے ان سے علماء یہود کو کھانا پینا اور سونا حرام ہو گیا ہے۔ اگر ان کو معلوم ہو گیا کہ وہ لوگ اس بچے کے ساتھ ہیں تو تمہارے ساتھ حسد کریں گے۔ اور یہود و نصارہ کو میرے مصطفیٰ سے پہلے ہی حسد تھا، کیونکہ یہود و نصارہ کی تمنا یہی تھی کہ وہ آخری نبی ہمارے اندر آئے۔ کس کے اندر آئے؟ ہمارے اندر آئے، مگر اللہ کو یہ منظور نہیں تھا۔ اللہ نے اس نبی کو کہاں رکھا؟ عرب کے اندر رکھا، قوم قریش کے اندر رکھا۔ وہ یہی قوم قریش کے مصطفیٰ کا آنا یہود و نصارہ کے دل کا حسد تھا، اور آج بھی وہ حسد ہمارے ساتھ رکھتے ہیں۔ اسی لیے یہود و نصاروں کو اپنا نہیں سمجھنا چاہیے۔ آج بھی ملک عرب، ملک امیرات یہودیوں سے ہاتھ ملا کر بیٹھے ہیں، یہ کہ ہمارے ہیں، مگر یاد رکھنا نہ یہودی ہمارے ہوئے ہیں نہ قیامت تک ہوں گے، یہ ازل سے ہمارے دشمن ہیں۔ مصطفیٰ کریم کے ساتھ بھی انہوں نے بہت سارے واقعات آئے، آپ نے جنگوں کے بہت سارے واقعات سنے ہوں گے کہ ان واقعوں کے اندر بھی ان لوگوں نے ہمیشہ مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ دھوکہ دری کی ہے، اور آج بھی یہود و نصارہ ہمارے ساتھ دھوکہ دری کرتا ہے۔ مگر افسوس کہ ہمارے ملک عرب امائرات، ہمارے مسلم ممالک ان سے ہاتھ ملائے بیٹھتے ہیں کہ ہمارے ہیں، مگر یاد رکھو، اپنے نیوز پڑھتے ہوں گے، دیکھتے ہوں گے کہ یہی وہ غدار قوم ہے جنہوں نے مسلمانوں کے ساتھ پہلے ہی غداری کی، آج بھی کی، اور قیامت تک بھی کرتے رہیں گے۔ یاد رکھیں یہود و نصارہ کبھی ہمارے ہوئے نہیں ہیں اور قیامت تک نہیں ہوں گے۔ یہی مصطفیٰ کریم کے حسد ان کا تھا کہ ہم یہود و نصارہ کی تمنا تھی کہ یہ نبی ہمارے، کیوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اگلے کتابوں کے اندر مصطفیٰ کے ذکر کو فرمایا تھا۔ تورات، زبور، انجیل کے اندر میرے آقا کریم کی آمد کے سارے تذکر اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا تھا کہ اس ٹائپ کی یہ نشانی ہوگی، یہ مقام ہوگا، یہ چیز ہوگی تو یہ نبی آخری ہوں گے۔ ان کی یہ نشانی، ساری نشانی اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی اگلی کتابوں میں نازل فرمائی۔ یہی نشانیوں کو مصطفیٰ کریم کے اندر دیکھ کر حسد کرنے لگے تھے کہ کاش یہ نبی ہمارے اندر ہوتا، مگر ہمیں فخر ہے کہ اللہ نے ہمیں اس نبی کا امتی بنایا ہے، ہم اس نبی کا امتی ہے جس پر اگلے انبیاء فخر کرتے ہیں، اور ہم فخر کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مصطفیٰ کریم کو مصطفیٰ کریم کا امتی ہم گنہگاروں کو بنایا ہے۔ درود پاک پیش کریں۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ۔ حضرت حلیمہ فرماتی کہ 3 دن ہم مکہ میں ٹھہرے، اس کے بعد جب ہم حضرت آمنہ، حضرت عبد المطلب رضی اللہ تعالی عنہما کی اجازت لے کر واپس نکلے، حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ خدا کی قسم تمہارے بچے سے زیادہ برکت والا بچہ کبھی میں نے نہیں دیکھا۔ پھر فرماتی ہیں حضرت آمنہ نے اپنے نور نظر کو پیار کیا اور مجھ کو دیتے ہوئے تاکید کی کہ اس بچے کی طرف سے خبردار رہنا، کیونکہ ان قریب اس کی ایک خاص ذان ظاہر ہوگی۔ آمنہ نے حضرت حلیمہ کو وصیت کی۔ حضرت حلیمہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ اپنی سواری دراز گوش پر سوار ہوئی اور مصطفیٰ کریم کو اپنی گود میں بٹھا لیا۔ حضرت حلیمہ فرماتی ہیں کہ میری سواری دراز گوش نے 3 سجدے کیے۔ کتنے سجدے کیے؟
3 سجدے کیے، پھر آسمان کی طرف سر اٹھایا اور چل پڑی۔ اور تاریخ دا کہتے ہیں کہ یہ سجدہ کرنا اس دراز گوش کا شکر کے لیے تھا کہ اللہ کا شکر ہے کہ اس نے میری پیٹھ پر ایسے سوار کو فرمایا جو سارے انبیاء کا امام ہے۔ اسی لیے سجدہ شکرانہ اس اٹھنی دراز گوش نے فرمایا تھا۔ حضرت حلیمہ فرماتی ہیں کہ میری دراز گوش اٹھنی نے 3 سجدے کیے، پھر آسمان کی طرف سر اٹھایا، پھر چلی۔ پھر کیسی چلی کہ جب آ رہی تھی تو سارے قافلے سے پیچھے چل رہی تھی، قافلے والے پریشان تھے، اب جو چلی تو سارے قافلے سے آگے چل رہی ہے، سارے قافلے سے آگے چل رہی ہے۔ جو قافلے کے لوگ تھے حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہا سے فرماتے ہیں کہ یہ کیا بات ہے، تم نے اٹھنی دوسری خرید لی ہے، وہ اٹھنی بیچ ڈالی ہے کیا؟ حضرت حلیمہ فرماتی ہے نہیں نہیں، یہی وہ اٹھنی ہے جو پہلے میرے پاس تھی۔ پہلے اس کا حال یہ تھا کہ وہ چلنے میں کمزور تھی، اس کے جسم میں طاقت نہیں تھی، اس کے تھنوں میں دودھ نہیں تھا، مگر آج بھی وہی اٹھنی ہے۔ میں نے کوئی اٹھنی بیچی نہیں ہے، بلکہ فرق یہ تھا کہ جب آ رہے تھے تو سوار ہونے والا الگ تھا، اب جا رہے ہیں تو سوار الگ ہے، جا رہے ہیں تو سوار الگ ہے۔ حضرت حلیمہ سعدیہ فرماتی ہے کہ وہ اپنی جو پیچھے تھی اب سب سے آگے نکلتی جا رہی ہے، وہ سب سے آگے تیزی سے بڑھتی جا رہی ہے۔ حال یہ ہے کہ میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم چلتے جا رہے ہیں، بادل کا سایہ آپ کے ساتھ چلتا ہوا نظر آتا ہے۔ میرے آقا کریم یہ سارے نظارے حضرت حلیمہ سعدیہ دیکھتی جا رہی ہے کہ مصطفیٰ کریم جدھر سے جا رہے ہیں، جس راستے سے گزرتے جا رہے ہیں، راستے میں آنے والی ہر چیز میرے مصطفیٰ کو سجدہ کرتی ہوئی نظر آتی ہے، چاہے شجر ہو، چاہے درخت ہو، چاہے پتھر ہو۔ جس جگہ سے مصطفیٰ کریم اس اٹھنی پر سوار ہوتے گئے، سوار ہو کر نکلتے گئے، وہ جگہ سے مصطفیٰ کریم کے ساتھ میں جو بھی آیا سب نے میرے آقا کے سامنے سجدے سلام کیا اور گزرتی گئی۔ حضرت حلیمہ فرماتی ہے کہ جب میں اس کو لے کر اپنے قبیلے میں پہنچی تو میری بکریاں تھیں، میری بکریوں کی حالت یہ تھی کہ میری بکریوں کے تھنوں میں بھی دودھ نہیں تھا، میری بکریوں کے تھنوں میں بھی دودھ نہیں تھا۔ حضرت حلیمہ سعدیہ فرماتی ہیں کہ جیسے ہی مصطفیٰ کریم کو میں اپنے قبیلے میں لے کے آئی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے میری بکریوں کے تھنوں میں دودھ ابیل دیا، اور اتنا دودھ ابیل دیا کہ ہم پورے گھر والے آرام سے اس سے شیر ہو جاتے۔ اس کے بعد اس دودھ میں اللہ تبارک و تعالیٰ برکت عطا فرماتا۔ پھر دوسرے معجزہ میرے آقا کا یہ ہوا کہ میرا قبیلہ بہت کمزور تھا، بہت لاغر تھا، کم مالدار تھا۔ جیسے ہی مصطفیٰ کریم آئے اللہ تبارک و تعالیٰ نے میرے خاندان، میرے پریوار کے اندر برکت عطا فرما دی۔ جو پہلے کم تھا اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسے معطر فرما دیا۔ حضرت حلیمہ سعدیہ فرماتی ہے کہ جیسے ہی ہم حضرت مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو گھر لے کر پہنچے تو بنی سعد کا کوئی بھی ایک ایسا نہیں تھا۔ بنی سعد یہ آپ کے قبیلے کا نام ہے، حضرت حلیمہ قبیلہ کا نام ہے۔ بنی سعد کے قبیلے کا کوئی بھی گھر ایسا نہ تھا جو خوشبو سے معطر نہ ہوا ہو۔ میرے آقا کے آنے سے پورے گاؤں کے اندر خوشبو ہو گئی، معطر ہو گیا۔ میری بکریاں جو خشک سالی کی وجہ سے دبلی پتلی کمزور تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت سے موٹی اور تازہ ہو گئی، سب کے تنوں میں دودھ بھر گئے اور ہم اس دودھ سے خوب سیراب ہوتے گئے۔ اب مصطفیٰ کریم جب لے کے آئے، مگر حضرت مصطفیٰ کریم کے معجزے کیا ہے؟ حضرت حلیمہ فرماتی ہیں کہ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم میرے گھر پر تھے، میرے قبیلے میں تھے، مگر میرے قبیلے کے لوگ اندر کوئی بیمار پڑتا، کوئی پریشان ہوتا تو وہ کہیں اور نہیں میرے گھر پر آ جاتے ہیں۔ کیا آتے؟ فرماتے ہیں کہ میرے گھر پر آتے تو کیا ہوتا؟ مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا دستے رحمت، میرے آقا کا دستے رحمت ہاتھ مبارک اس بیمار کے ہاتھ پر سر پر رکھ دیتے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے شفا عطا فرما دیتا تھا۔ حضرت حلیمہ فرماتی ہیں کہ دستے رحمت کا جسم پر پھیر دیتے تو وہ بیمار تندرست ہو جاتا۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں شافی و نافی ہو تم، کافی ہو وافی ہو تم، درد کو کر دو دوا، تم پہ کروڑوں درود۔ اعلیٰ حضرت نے کوئی بھی جگہ کو نہیں چھوڑا ہے عشق کے انداز میں۔ شافی و نافی ہو تم، کافی و وافی ہو تم، درد کو کر دو دوا، تم پہ کروڑوں درود۔ اور یہ شعر میں اتنی برکت ہے کہ اگر کوئی بیمار
تصدق دل سے اس شعر کو پڑھے، پانی پر دم کر لے، اللہ تبارک و تعالیٰ آج بھی شفا عطا فرما دیتا ہے، آج بھی شفا عطا فرما دیتا ہے۔ اور مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بچپنے کا یہ عالم کہ آپ نے دست رحمت رکھ دیتے، وہ آدمی جسم کے تندرست ہو جاتا تھا۔ اب حضور کی انگلی کا اشارہ، جدھر انگلی، حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ والی حدیث میں آپ کے سامنے پیش کروں۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرمایا کہ میں نے عرض کی یا رسول اللہ، میں نے آپ کے بچپن شریف میں ایسے واقعات دیکھے۔ مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عباس سے فرمایا کہ وہ کیا واقعات ہے؟ حضرت عباس فرماتے ہیں کہ آپ کو جھولے میں چاندنی رات میں بات کرتے میں نے دیکھا۔ حضرت عباس فرماتے ہیں کہ آپ جھولے میں ہوتے، آپ گہوارے میں ہوتے، مگر چاند سے بات کرتے ہوئے دیکھا، اور جدھر بھی انگلی کا اشارہ ہوتا چاند ادھر جھک جاتا تھا۔ اور فرمایا حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہ حضرت عباس نے فرمایا کہ میں نے چاند کو ادھر ادھر جاتے دیکھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں چاند اور تاروں سے مجھے باتیں کیا کرتا تھا، میں چاند اور ستاروں سے باتیں کیا کرتا تھا۔ کیا شان ہے میرے مصطفیٰ کی کہ جدھر انگلی اٹھاتے چاند ادھر جھک جاتا۔ اعلیٰ حضرت فرماتے چاند جھک جاتا جدھر انگلی اٹھاتے مہد میں، چاند جھک جاتا جدھر انگلی اٹھاتے مہد میں۔ کیا ہی چلتا تھا اشاروں پر کھلونا نور کا، کیا ہی چلتا تھا اشاروں پر کھلونا نور کا۔ روایت بیان کرنے والے کوئی نہیں، آپ کے چچا حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ فرماتے کہ میں نے بچپنے میں دیکھا کہ آپ گہوارے میں ہوتا، آپ جدھر انگلی اٹھاتے چاند ادھر چلا جاتا، ادھر جاتا ادھر جاتا۔ حضرت عباس نے فرمایا کیا تھا؟ میرے آقا کریم فرماتے ہیں کہ میں چاند اور ستاروں سے باتیں کیا کرتا تھا۔ یہ میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ بچپنے کے انداز ہیں۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں مہد میں جھولا جھولتا تھا، اور جس وقت چاند عرش خدا کے نیچے اللہ کی بارگاہ میں سجدہ کرتا تھا، میں اس کے سجدے میں گرنے کی آواز مہد میں سنتا تھا، یعنی گہوارے میں سنتا تھا۔ میرے مصطفیٰ کی سماعت کا یہ عالم تھا کہ میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس آواز کو سنتے تھے جو عرش الہی کے نیچے چاند سجدہ کرتا تھا، وہ سجدے کی آواز مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم سنتے تھے۔ ایک مرتبہ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بارگاہ میں حاضر عرض کی یا رسول اللہ، میں نے آپ کے بچپن شریف میں آپ کے جھولے میں چاند سے بات کرتے دیکھا، جدھر انگلی اٹھاتے انگلی کے اشارے سے چاند ادھر ادھر اڑتے دیکھا۔ اس وقت آپ کی عمر شریف 40 دن کی تھی۔ کتنی دن کی تھی؟ 40 دن کی تھی۔ اس وقت آپ کو وہ سب واقعات معلوم ہے جو حالت بچپن میں آپ سے ظاہر ہوئے۔ تو سرکار نے فرمایا عباس میرے چچا، یہ واقعات تو پیدائش کے بعد کے ہیں، تم کو اس واقعوں کی بات بتاؤں جب میں اپنی ماں کے شکم میں تھا۔ رب تبارک و تعالیٰ کے حکم سے فرشتے میری امت کے نام اعمال کو لکھ رہا تھا، تو لوح محفوظ پر چلنے والے قلم کی آواز میں اپنی ماں کے شکم میں سنتا تھا۔ تم نے تو وہ بچپنے میں دیکھا، مگر میں اپنی ماں کے پیٹ میں لوح محفوظ پر چلنے والے قلم کی آواز کو اپنی ماں کے پیٹ میں سنتا تھا۔ اور کس امتی کا نامہ اعمال لکھا جا رہا ہے اس امتی کو بھی میں مادر شکم سے دیکھتا تھا۔ اعلیٰ حضرت نے اس واقعے کو اپنے انداز میں لے لیا۔ دور و نزدیک کے سننے والے وہ کانے والے کرامت پہ لاکھوں سلام۔ دور و نزدیک کے سننے والے وہ کانے لالے کرامت پہ لاکھوں سلام۔ جس طرف اٹھ گئی دم میں دم آ گیا اس نگاہ عنایت پہ لاکھوں سلام۔ میرے مصطفیٰ کریم نے فرمایا یہ عباس تم نے تو میرے 40 دن کے واقعہ سنے، مگر میں نے تو اس واقعہ کو پیش فرماؤں کہ جو میں نے اپنی ماں کے پیٹ میں سنے۔ یہ میرے مصطفیٰ کی شان ہے، یہ عاشقوں کے لیے ہے، اعتراض کرنے والوں کے لیے نہیں ہے۔ میرے مصطفیٰ کی شان ہے، بچپنے کا یہ انداز ہے۔ کسی شاعر نے تو اسی لیے تو فرمایا، اسی لیے اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تو یہ فرمایا، اور فرمایا کہ جس طرف اٹھ گئی دم میں دم آ گیا اس نگاہ عنایت پہ لاکھوں سلام۔ اور مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا بچپنے میں چلنا پھرنا، حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ جب مصطفیٰ کریم چلنے پھرنے لگے تو میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دوسرے لڑکوں کے ساتھ نہیں کھیلنے دیتی، بلکہ ان لڑکوں کو بھی کھیل کود سے منع فرماتے تھے۔
آپ صلی اللہ علیہ وسلم بچوں کے ساتھ نہیں کھیلتے بلکہ لڑکوں کو بھی منع فرماتے تھے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نشو و نما حیرت انگیز تھا کہ آپ وہ برس کی عمر میں 4 برس کے معلوم ہوتے تھے. 2 برس کی عمر میں کتنے معلوم ہوتے تھے؟ 4 سال کے معلوم ہوتے تھے. ایک دن میں اتنا بڑھتے تھے جتنا دوسرا بچہ 1 مہینے میں بڑھتا ہے. مصطفیٰ کریم کی یہ شان تھی کہ بچہ جو 1 دن میں بڑھتا ہے، مصطفیٰ 1 دن میں بڑھ جاتے تھے جتنا ایک بچہ 1 مہینے میں بڑھتا ہے. مصطفیٰ کریم کی یہ شان تھی. اور جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر شریف 2 برس کے قریب ہوئی تو ایک دن آپ اپنے رضائی بہن شیما کے ساتھ سخت دوپہر کے وقت باہر جانوروں کی طرف چلے گئے. چونکہ میں آپ کا بہت خیال رکھتی تھی، جب معلوم ہوا تو میں آپ کے پیچھے گئی تو مجھے آپ صلی اللہ پیچھے ہو گئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم شیما کے ساتھ واپس آ رہے تھے. میں نے شفا کو جھڑک کر کہا ایسی دھوپ میں ان کو اپنے ساتھ کیوں لائی؟ شیما نے کہا امی جان ان کو دھوپ نہیں لگتی کیونکہ میں نے دیکھا کہ ایک ابران ان پر برابر سایہ کیے ہو رہا ہے. ابران یعنی بادل سایہ ہو رہا ہے. جب یہ چلتے ہیں تو وہ بھی چلتا ہے، جب یہ ٹھہر جاتے ہیں تو وہ بھی ٹھہر جاتا تھا. اور اس شان سے ہم یہاں تک پہنچے ہیں. حضرت حلیمہ سعدیہ فرمایا کہ بیٹی یہ سچ ہے. شیما نے کہا خدا کی قسم جو کچھ میں نے بتایا وہ سچ ہی ہے کہ میں نے دیکھا کہ یہ چلتے، دھوپ کتنی بھی سخت ہوتی مگر مصطفیٰ کریم کو دھوپ سے اللہ نے بتایا تھا کہ ابران ان کے اوپر سایہ کرے رہتا تھا. جب چلتے تو وہ ابران بھی چلتا اور جب مصطفیٰ کریم ٹھہر جاتے تو وہ بھی ٹھہر جاتا تھا. مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ بچپنے کے حالات تھے اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو وہ مقام عطا فرمایا پہلے ہی سے. ایسا نہیں میں نے گزشتہ جمعہ کو فرمایا اما بنعمت ربک فحدث. اللہ نے وہ ایسی نعمت ہمیں عطا فرمائی جس نعمت کا ہم کما حقہ شکر ہی ادا نہیں کرتے. شان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم یہ بچپن ہی کے انداز ہی کے اندر ہے کہ بچپنے کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے ایسے حلیات اور ایسے ایسے واقعات اور معجزات آپ کے تعلق سے ظاہر ہوئے کہ کسی اور سے نہیں. شاعر نے فرمایا اللہ اللہ وہ بچپنے کی فبن اس خدا بھاتی صورت پہ لاکھوں سلام. اور یہی تو اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایمان کے واقعے سے فرمایا کہ اے ایمان والو ہمارے آقا رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے بچپن شریف کی رحمت بچپن شریف میں برکت کا عالم یہ تھا کہ دھوپ میں بادل آپ پر سایہ کرتے تھے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت سے سوکھے درخت ہرے ہو جاتے تھے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت سے بکریوں کے تھنوں میں دودھ بھر جاتے تھے. حضور کی برکت سے تھوڑا کھانا سب گھر والوں کے لیے سیراب ہو جایا کرتا تھا. حضرت حلیمہ سعدیہ فرماتی وہ ساری برکتیں میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھی کہ جدھر سے مصطفیٰ گزرتے ادھر وہ چیز ہری بھری ہو جاتی تھی، وہ ہر چیز شاد اور آباد ہو جاتی ہے. حلیمہ فرماتی کہ سوکھے درخت بھی ہرے ہو جاتے تھے. یہ مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان اور شوکت اور انداز ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسا نبی ہمیں عطا فرمایا. اس نبی کے ہم امتی ہیں، اس نبی کے ہم چاہنے والے ہیں. ہم اس نبی کے امتی ہیں کہ جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر چیز کا اختیار عطا فرمایا، ہر چیز پر قدرت عطا فرمائی. اور نائب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، نائب خدا اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمائی. تو یہی وہ نیابت ہے کہ مصطفیٰ کریم کی عظمت کو نہ کوئی پہنچ سکا ہے نہ قیامت تک ان کی عظمت کو پہنچ سکے گا. یہی تو ہے کہ اعلیٰ حضرت کے بھائی حضرت استاد زمن نے آپ کی شان کو اس انداز میں روز محشر فرما دی کہ فقط اتنا سبب ہے انعقاد بزم محشر کا کہ محشر کے اندر بھی ان کی شان محبوبی دکھلائی جانے والی ہے. اللہ تبارک و تعالی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اس صدق کی محبت ہمیں عطا فرمائیں اور ان کے صدقے طفیل ہماری مغفرت عطا فرمائیں. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.